ہندوستان میں کہاں سے ہندوستان میں بناتے ہیں کہاں میں کس جگہ یا بمبئی میں بمبئی سے لیکن یہ نقشہ کہاں کا ہے نقشہ اس کی بنتی ہے یہ اصل میں اجمیر کا نقشہ ہے اجمیر شریف کا اجمیر کا جو گنبد ہے نا اور اس کا نقشہ ہے اور اس کے نقشے اس کا کیسے ہے یا اس ڈیزائن کا گنبد اجمیر کے دربار ہے نا اس پہ تو اس کے نقشے کا یہ ٹوپی بناتے ہیں اور مارکیٹوں میں بیچتے ہیں پہلی بات دوسری بات اس میں یا محمد یا محمد کیا محمد ایک یا مسلمان یا یا اللہ پڑھ کے اب بنا ہے ہمارے محمد رسول یا اللہ کا معنی ہم نے اللہ کو پکارا اب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پکار کر چاہتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے بلکہ ہم محمد رسول اللہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رسول ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں کوئی خیر چاہیے بھلائی چاہیے تو اس کے لیے پکارتے ہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد چاہیے کہا رب هب لي من الصالحین زکریا علیہ السلام کو اولاد چاہیے کہا رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے سمندر کے اندھیرے میں گئے تو کیا کہا ونادى في الظلمات اندھیروں میں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ کہہ کے ہم اللہ کو پکارتے ہیں سارے نبیوں نے پکارا ہے سارے صحابہ نے پکارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے بدر کے میدان میں پکارا ہے اپنے گھر میں بیٹھے وہاں پکارا ہے صفا پہاڑی پہ پکارا ہے مروہ پہ پکارا ہے طواف کرتے ہوئے پکارا ہے جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی اللہ کو پکارا ہے کیوں اللہ کو پکار کے اللہ سے مدد مانگی لیکن یا محمد کہہ کے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یا اے محمد کیا مطلب یہ تو بے ادبی ہے ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے رسول کا کیا کام ہے کیسے اللہ کو پکارنا ہے ویسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو پکاریں گے ارے پکارنا عبادت ہے عبادت اللہ کی ہوگی اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا نماز اللہ کی عبادت ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے کہ نہیں جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ یا محمد کیا ہوتا ہے تو بے ادبی ہے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا تم جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ تو لوگ آتے تھے گھر کے پاس کہتے یا محمد ایسے پکارتے تھے تو اللہ نے کہا ایسے نہ پکارو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو اے اللہ کے رسول کہو ایسے کہو یہ ادب سکھایا اللہ رب العالمین. چلیے اب ایک ایسی حدیث سناتا ہوں بہت بخاری کرتے ہیں لوگ امام بخاری نے ایک ہی حدیث کی کتاب نہیں لکھی بھائی بخاری اور بھی کتابیں لکھی ہے یہ الادب المفرد امام بخاری کی چھاپا بھی سعودیہ نے ہے یار یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ چھاپتے پورے یہی لوگ ہندوستان میں تو اردو کتابیں دیکھتے ہیں ہم لوگ عربی تو انہی سے لینا پڑتا ہے امام بخاری کی عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودیہ عربیہ جو تھے ابھی انتقال ہوا نابینا تھے آنکھوں سے ان کا کتب خانہ تھا انہی کے کتب خانے سے مفتی اعظم سعودیہ عربیہ کی کتب خانے سے چھپی انہی کے نام پہ یہ مکتبہ باز جو کتب خانہ وہاں سے چھپی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ادب المفرد کے اندر امام بخاری صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر 990 اب آئیے باپ قائم کیا باپ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو انگلش میں کہتے ہیں چیپٹر انگلش میں کیا کہا جاتا ہے چیپٹر سائیڈ ہیڈنگ باپ کا نام ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ کیا کہے وہ شخص ترجمہ سنیں کیا کہے وہ شخص جب اس کا پیر سن ہو جائے پیر سن ہونا جس کو کہتے ہیں فالج مارنا فالج مار دے تو پیر ہلتا ڈلتا نہیں ہے جہاں ہے بس پڑا ہے چمٹی لو احساس نہیں ہوتا سوئی چباؤ احساس نہیں ہوتا آدمی چلتا پھرتا نہیں ہے امام بخاری کیا کہتے ہیں کیا کہے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے اب باپ کیا ہوتا ہے حدیث نہیں ہوتی حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں بنیادی تھوڑی اصطلاحیں بھی چیزیں سیکھے بھائی کلپ پہ تو میں دکھاؤں گا آج 12 بھی بجیں گے تو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ کلپ دیکھنا تو وہ بھی دیکھیں گے ہم لیکن تھوڑی علم کی بات بھی تو سنو یار حدیث کے دو بنیادی حصے ایک ہوتا ہے حدیث کا حصہ متن اس کو متن کہا جاتا ہے ایک اسناد کیا ہوتی ہے سند راویوں کے نام آتے ہیں جو اس کے روایت ان فلاں انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے سند قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا
اب یہ جو یہاں سے شروع اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ فرمایا یہ چیز کہلاتی ہے متن. اسناد حدیث نہیں ہوتی, متن حدیث نہیں ہوتی. متن حدیث ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, اسناد حدیث نہیں ہوتی. حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس میں نبی کا فعل بیان کیا جائے, نبی کا قول بیان کیا جائے, یا نبی کا خاموش رہنا سکوت رہنا بیان کیا جائے. حدیث قولی, فعلی, حدیث تقریری یا حدیث سکوتی, 3 حدیث کی قسمیں. اور باب کیا ہوتا ہے؟ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے. جو عقیدہ محدث کا ہوتا ہے, جو لکھنے والا ہے اس حدیث کی کتاب کا, وہ پہلے ایک باب لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی دلیل کیا ہے. اس عقیدے کی دلیل یہ حدیث ہے جو اس کے نیچے میں لا رہا ہوں. تو باب عقیدہ, تو محدث کا عقیدہ باب, چیپٹر محدث کا عقیدہ. تو امام بخاری کا عقیدہ کیا؟ لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب تمہارا پیر سن ہو جائے تو تمہیں علاج کیا کرنا چاہیے, آؤ میں تمہیں علاج دے رہا ہوں. اب امام بخاری علاج دے رہے ہیں, ذرا سنیے کیا علاج دے رہے. کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ حدثنا ابو نعیم, علاج ہمیں بتایا امام ابو نعیم نے. حدثنا سفیان عن ابی اسحاق, علاج انہوں نے بتایا, حضرت سنا انہوں نے ابی اسحاق سے, عن عبد الرحمن بن سعد, اور عبد الرحمن بن سعد اس کو روایت کرتے قال, وہ کہتے ہیں حدیرت رجل ابن عمر, عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل و قدر صحابی بیٹے ہیں, غزوہ احد میں بھی شریک تھے, متعدد غزوات میں شریک رہے, جلیل و قدر صحابی. ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کے لکھنے والے, سب سے زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے والے, امیر المومنین فاروق اعظم کے سب سے چہیتے بیٹے, رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا, فالج مار دیا, پیر نہیں ہلتا ڈلتا نہیں تھا, چل پھر نہیں سکتے تھے. فقال له رجل, ایک شخص ان کے پاس آیا, آنے والا شخص بھی صحابی ہے, اور اس شخص نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اذکر حب الناس الیک, اس شخص کو پکاریے, اس ذات کو ندا دیجیے, اس سے استغاثہ کیجیے, اس سے مدد طلب کیجیے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جو اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, حدیث کے الفاظ ہے فقال یا محمد, انہوں نے ندا کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے. یا حرف ندا اور استغاثہ کے لیے آتا ہے, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, یا جب عربی میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد. یہ عربی کا قاعدہ ہے, یا اللہ کہتے ہیں اے اللہ مدد, یا کہ میں نہیں مدد, حرف ندا, ندا دینا مدد کے لیے, یا اللہ اے اللہ مدد, یا محمد اے محمد مدد. راوی کہتے ہیں انہوں نے پکارا اور پیر ایسا اچھا ہوا جیسے کبھی سن ہوا ہی نہیں. امام بخاری نے لایا اور امام بخاری نے بتایا دیکھو علاج بتا رہا ہوں میں. اور یہ یا محمد کہنا اللہ کے رسول کی عبادت, یا رسول اللہ کہنا اللہ کے رسول کی عبادت, یا علی کہنا علی کی عبادت, اور عبادت غیر اللہ کی شرک ہے, خدا کے لیے شرک سے باز آ جائے. یہ صحابی سب مشرک تھے, تم ایک توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہو. آئیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سن لیجیے. سب سے پہلے سن لے, بعض روایتوں میں یا محمد ابھی آیا, یہ بھی عرض کر دوں. اس حدیث کے بارے میں امام منذری نے, اسماء و رجال کے امام, جرح و تعدیل کے امام, الترغیب والترہیب میں فرمایا والحدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف نہیں ہے بھائی حدیث. امام ابن سعد نے الطبقات جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر اس حدیث کو لکھا. امام قاضی عیاض نے الشفا جلد نمبر 2 صفحہ 23 پر لکھا. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر لکھا. اور امام نووی نے جو مسلم شریف کے شارح ہیں, مسلم کی شرح بڑی مشہور جس کو سعودیہ بھی چھاپتا ہے, امام نووی نے الاذکار جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر صفحہ 271 پر لکھا. اور امام محمد بن محمد جزری شافعی جو ابن تیمیہ کے شیخوں میں, علامہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہیں, امام محمد بن محمد جزری شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے الحسن والحسین صفحہ 30 پر اس حدیث کو لکھا.